فإن اصول الشرع ثلاثة: الکتاب والسنہ واجماع الامہ، والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی گفتگو یہ تھی کہ حفظ دم کے معاملے میں شبہہ بھی معتبر، اس لیے اگر ادنا سا بھی شبہہ پا لیا جائے تو خون نہیں بہایا جائے گا بلکہ خون کی حفاظت کی جائے گی۔ اب اسی پر ایک مثال ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سارا کل اشارت، اور یہ ہے اشارہ کی طرح سے ہو گیا، یعنی ابناء الابنا یا موالی کے لیے امان کا ثبوت یہ اشارہ کی طرح سے کہ دو فریق میں جنگ ہو رہی تھی اور ایک فریق کہ کسی شخص نے اپنے مخالف فریق کے کسی کو اشارہ کے ذریعہ اپنی طرف بلایا تو اس سے بھی امان ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اشارہ اگرچہ ثبوت امان کے حق میں حقیقت تو نہیں ہے، مگر اس سے مسالمہ یعنی صلح کی صورت نظر آتی، صلح کی صورت نظر آ رہی ہے، صلح کا شبہ ہے، یعنی گویا اسے اپنی طرف اشارہ کے ذریعہ دعوت اس لیے دے رہا ہے کہ گویا اسے امان دے رہا ہے۔ تو یہاں مسالمہ کی صورت یعنی اس کا شبہہ پا لیا گیا، اس وجہ سے محض اشارہ سے بھی امان ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی مدار اسی اصل پر ہے کہ حفظ دم میں اصل یہ ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے، شبہہ بھی یہاں پر معتبر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یثبت بہ الامان لصورت المسالمہ، یعنی اشارہ سے بھی امان ثابت ہو جائے گا، لصورت المسالمہ اس لیے کہ بظاہر یہاں مسالمہ یعنی سلم، امان اور صلح کی صورت پائی جاتی، یعنی اس کا شبہہ پایا جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُنْ ذَلِكَ حَقِيقَةً، اگرچہ یہ اشارہ حقیقت کے اعتبار سے وہ ہو یعنی امان نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُرِكَ فِي الْإِسْتِئْمَانِ، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے ثبوت امان کے لیے شبہہ کا اعتبار آبا اور امہات کی صورت میں کیوں نہیں کیا؟ یعنی دو فریق میں جنگ ہو رہی تھی، دوسرے فریق نے اپنے آبا یعنی اپنے باپ اور امہات یعنی اپنی ماؤں کے لیے امان طلب کیا، اور اس فریق نے انہیں امان دے دیا، تو یہاں پر یہ امان صرف آبا اور امہات کے لیے، صرف ان کے باپ اور ان کی ماؤں کے لیے امان ثابت ہوگا، باقی ان کے اجداد یعنی ان کے دادا اور جدات یعنی ان کی دادیوں کے لیے امان ثابت نہ ہوگا۔ تو یہاں پر
آپ نے اس شبہے کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب مصنف نے یہاں سے دیا، فرمایا وَإِنَّمَا تُرِكَ فِي الْإِسْتِيمَانِ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، یعنی آبا اور امہات کے لیے طلب امان کی صورت میں اس کا اعتبار، یعنی صورت کا اعتبار، شبہے کا اعتبار ترک کر دیا گیا۔ اعتبار الصورہ یہ ترکا کا نائب فاعل، یعنی آبا اور امہات کے لیے طلب امان کی صورت میں شبہہ کا اعتبار اجداد اور جداد کے حق میں ترک کر دیا گیا۔ لأن اعتبار الصورت لثبوت الحکم فی محل آخر یکون بطریق التبعیت، علت یہ بیان کی کہ شبہے کا اعتبار اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے محل میں بھی حکم کو ثابت کیا جائے، اور دوسرے محل میں حکم کا ثبوت یہ اصالتاً نہیں ہوگا بلکہ تبعاً ہوگا، تبعیت کے طور پر دوسرے محل میں وہ حکم ثابت ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز اصالتاً ثابت نہیں ہوتی بلکہ تبعیت کے طور پر ثابت ہوتی ہے، تابع ہو کر کے ثابت ہوتی ہے، تو یہ اصول کے شایان شان نہیں ہے بلکہ یہ فروع کے شایان شان ہے۔ اور جداد اور اجداد یہ سب فروع میں سے نہیں ہیں بلکہ اصول میں سے ہیں، اس لیے ان کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ ان کے حق میں کوئی چیز تابع ہو کر کے ثابت ہو، بلکہ ان کے شایان شان یہ ہے کہ ان کے حق میں کوئی چیز اصالتاً ثابت ہو۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز ہے اطلاق لفظ میں کوئی چیز تابع ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ خلقت کے اعتبار سے بھی وہ تابع ہو۔ تو ابنا اور موالی کے حق میں ابنا کے جو ابنا ہوں گے، بیٹوں کے جو بیٹے ہوں گے، یا موالی کے جو موالی ہیں، وہ اطلاق لفظ میں بھی ابنا کے تابع ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خلقت کے اعتبار سے بھی وہ تابع ہیں۔ اس لیے جب ابنا اور موالی کے لیے امان طلب کیا تو وہ امان ابنا اور موالی کے لیے بھی ثابت ہوگا، اور ابنا کے لیے بھی ثابت ہوگا، اور موالی کے لیے بھی وہ امان ثابت ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر آبا اور امہات کے لیے امان طلب کیا تو یہاں پر اطلاق لفظ میں اجداد اور جداد اگرچہ آبا اور امہات کے تابع ہیں مگر خلقت کے اعتبار سے وہ تابع نہیں ہیں بلکہ خلقت کے اعتبار سے وہ اصل ہیں۔ اس بنا پر امان صرف آبا اور امہات کے لیے ثابت ہوگا، اجداد اور جداد کے لیے امان ثابت نہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَذَلِكَ إِنَّمَا يَلِيقُ بِالْفُرُوعِ دُونَ الْأُصُولِ، اور یہ فروع کے ہی لائق ہے، بلکہ اوپر سے دیکھیے لِأَنَّ اعتبار الصورہ لِثُبُوتِ الْحُکْمِ فِي مَحَلٍ آخر یکون بطریق التبعیت، اس لیے کہ صورت کا اعتبار یعنی شبہے کا اعتبار اس لیے ہوتا ہے تاکہ دوسرے محل میں حکم ثابت ہو۔ لثبوت الحکم فی محل آخر یکون بطریق التبعیہ، تاکہ دوسرے محل میں حکم تبعیت کے طور پر ثابت ہو، تابع ہو کر کے ثابت ہو۔ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَلِيقُ بِالْفُرُوعِ، اور یہ فروع کے ہی لائق ہے، یعنی تابع ہو کر کے کسی چیز کا ثابت ہونا
یہ فروع کے ہی لائق ہے، انہی کے شایان شان ہے، دون الاصول، نہ کہ اصول کے، یعنی یہ اصول کے شایان شان نہیں ہے۔ اس بنا پر اگر آبا اور امہات کے لیے امان طلب کیا تو یہ امان صرف آبا اور امہات ہی تک محدود رہے گا، باقی اجداد اور جداد کے لیے امان ثابت نہ ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنا قاعدہ یہ بیان کیا کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، حالانکہ ہمارے سامنے کچھ مثالیں ایسی ہیں جن میں آپ نے حقیقت اور مجاز دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا۔ بیک وقت آپ نے ایک لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں کو مراد لیا۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی، لا یضع قدمہ فی دار فلان، اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ فلاں کا گھر، اس کا معنی حقیقی یہ ہے کہ وہ گھر فلاں کی ملک ہو، اس لیے کہ عرف عام میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا گھر ہے تو اس کا معنی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت۔ تو دار فلاں کا معنی حقیقی یہ ہے کہ وہ دار، وہ گھر فلاں کی ملک، اور معنی مجازی یہ ہے کہ وہ گھر اس کی ملکیت نہ ہو بلکہ عاریت کا وہ مکان ہو، اس نے ادھار لیا ہو، یا یہ ہے کہ وہ مکان اس نے کرائے کا لیا، یہ سب اس کا معنی مجازی۔ یہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فلاں کے گھر میں چلا جائے، وہ گھر خواہ اس کی ملکیت کا ہو یا عاریت کا ہو یا اجارے کا ہو، ان تمام صورتوں میں یہ قسم کھانے والا شخص حانث ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے ایک لفظ یعنی دار فلاں میں معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا، دونوں کو ایک ساتھ مراد لیا آپ نے، اور یہ کہا کہ بہر صورت یہ شخص حانث ہو جائے گا، خواہ وہ گھر اس کی ملکیت کا ہو یا عاریت کا ہو یا اجارے کا ہو۔ اسی طرح سے اسی میں ایک سوال اور بھی، وہ سوال یہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا قسم کھانے والے نے کہ لا یضع قدمہ فی دار فلان، کہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا۔ تو وضع قدم کا معنی حقیقی یہ ہے کہ وہ ننگے پاؤں اس کے گھر میں داخل، تبھی وضع قدم کا معنی حقیقی پایا جائے گا۔ اور معنی مجازی یہ ہے کہ اس کے گھر میں وہ جوتے چپل پہن کر کے جائے یا سوار ہو کر کے جائے، یہ سب اس کا معنی مجازی۔ تو یہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قسم کھانے والا اس فلاں کے گھر میں جس طور پر بھی داخل ہو، خواہ ننگے پاؤں جائے یا
جوتے چپل پہن کر کے جائے، پیدل جائے، سوار ہو کر کے جائے، ان تمام صورتوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ قسم کھانے والا حانث ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ نے حقیقت اور مجاز دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا، جبکہ آپ اس سے پہلے حقیقت اور مجاز کا حکم یہ بتا چکے ہیں کہ من حکم الحقیقت والمجاز استحالۃ اجتماعہما مرادین بلفظ واحد کما استحال ان یکون الثوب الواحد اللابس ملکا وعاریۃ فی زمان واحد، یعنی یہ بات محال ہے کہ ایک لفظ سے دونوں کو ایک ساتھ مراد لیا جائے۔ حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع محال ہے، جیسا کہ یہ بات محال ہے کہ ایک کپڑا پہننے والے کے بدن پر ملکیت کا بھی ہو اور عاریت کا بھی ہو بیک وقت۔ یہ آپ ان دونوں کا حکم بتا چکے ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کو آپ نے ایک ساتھ جمع کر دیا۔ فَإِن قِيلَ، اگر کہا جائے، قد قالوا فی من حلف لا یضع قدمہ فی دار فلان، فقہائے احناف اس کے تعلق سے فرماتے ہیں جس نے یہ قسم کھائی کہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، تو اس کے تعلق سے فرماتے ہیں انہ یقع علی الملک والعاریت والاجارت جميعا، یعنی یہ قسم ملکیت، عاریت اور اجارہ تینوں پر ایک ساتھ واقع ہوگی، یعنی فلاں کا گھر ملکیت کا ہو یا وہ مکان اس نے عاریتاً لیا ہو یا اجارے کے طور پر لیا ہو، ان تمام صورتوں کو یہ قسم عام ہوگی اور بہرحال وہ حانث ہو جائے گا اگر اس میں داخل ہو جائے۔ وَيَحْنِثُ إِذَا دَخَلَهَا رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا، اسی طرح سے جب اس فلاں کے گھر میں وہ داخل ہو جائے، خواہ سوار ہو کر کے یا پیدل، تو ان دونوں صورتوں میں وہ حانث ہو جائے گا۔ یہ سوال منہج حنفی پر وارد ہوا، جو اصل میں دو سوالوں کا مجموعہ ہے۔ اب ایک تیسرا سوال، وَكَذَلِكَ قَالَ ابو حنیفہ و محمد رحمہم اللہ فی من قال للہ علی ان اصوم رجب وَنَوَى بِهِ الْيَمِينَ كَانَ نَذْرًا وَيَمِينًا وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ۔ اب یہاں ایک تیسرا سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ احناف یہ کہتے ہیں، یہی مذہب امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا للہ علی ان اصوم رجب، اللہ کے لیے مجھ پر یہ ہے کہ میں رجب کا روزہ رکھوں گا، تو یہاں ظاہر ہے کہ یہ جملہ اصل میں نذر کا ہے، کیونکہ نذر کی حقیقت ہی یہ ہے کہ کسی عبادت مقصودہ کو اپنے اوپر اللہ کے لیے لازم کر لینا، جو عبادت پہلے سے اس کے اوپر لازم نہ رہی،
تو جب اس نے یہ جملہ استعمال کیا للہ علیہ ان اصوم رجبا، اللہ کے لیے مجھ پر یہ ہے کہ میں رجب کا روزہ رکھوں گا، تو یہ جملہ معنی نذر میں حقیقت کہ نذر کا جو صیغہ ہے وہ صیغہ یہاں پورے طریقے سے پا لیا جاتا ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس جملے کے قائل نے اس سے یمین یعنی قسم کی نیت کر لی تو اس کی یہ نیت صحیح اور یہ نذر بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ قسم بھی، جبکہ معنی نذر میں یہ جملہ حقیقت ہے اور معنی یمین میں یہ مجاز، اور یہاں آپ نے کہا کہ یہ نذر بھی ہے اور اگر اس نے یمین یعنی قسم کی نیت کر لی تو قسم کا بھی تحقق ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ نذر اور یمین کا اجتماع یہاں یہ حقیقت اور مجاز ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ہوا، تو یہ مثال بھی بالکل آپ کے قاعدے کے خلاف ہے۔ آپ کا قاعدہ تو یہ تھا کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور یہاں پر بھی آپ نے حقیقت اور مجاز دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ وَكَذَلِكَ قَالَ ابو حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ، اسی طرح سے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے کہا للہ علیہ ان اصوم رجبا، اللہ کے لیے مجھ پر یہ ہے کہ میں رجب کا روزہ رکھوں گا، وَنَوَى بِهِ الْيَمِينَ، اور اس سے اس نے قسم کی نیت کی، کانا نذرن و یمینا، تو یہ نذر بھی ہے اور یمین قسم بھی، دونوں چیزیں ہیں، یہ نذر بھی ہے اور یمین بھی، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے نذر ہے اور یمین یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز۔ وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، اور اس میں حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنا ہے۔ تو یہ 3 سوالات ہوئے جو حنفی اصول پر وارد ہوتے ہیں۔ اب آگے مصنف تینوں سوالات کے جوابات ترتیب کے ساتھ دے رہے ہیں۔